الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبالله سبحانه وتعالى وحده أستهدي وأستلهم وأستعين، والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بزرگوں اور بھائیوں، خواتین و حضرات، اس شب کے ہمارے مہمان ہیں ہمارے قابل احترام بھائی شیخ حسین احمد الزہرانی، اور خطاب یقیناً جیسے کہ آپ جانتے ہیں اردو میں رہے گا، بلکہ یہ خطاب آج سے 8 سال پہلے ہونا چاہیے، جب بھی ایک دفعہ طے ہوا تھا میرے ساتھ کہ لیکن وہ یہ سرسری ملاقات رہی. خیر دیر آئے درست آئے، جس کو مسی لوگ کہتے ہیں کہ فی التأخیر خیرہ. تو اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اور ان کے لیے بھی خیر کریں، اور یہ اس کا آغاز بخیر ہو، اور آگے اللہ رب العالمین کی ہمارے اور آپ کے اور ہمارے تمام بھائیوں کے اور شیخ کے شامل حال بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق رہے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. تو خیر میرے خیال میں مزید جہاں تک انٹروڈکشن یا تعارف کا تعلق ہے اس سے آپ واقف ہیں، اور اگر کسی کو استفسار ہوا تو آخر میں ہم اس کی قضا کریں گے. وقتی طور پر چونکہ گھڑی کی سوئی 5 منٹ آگے جا چکی ہے تو بنا بنی، اسی لیے ہم زیادہ طول دیے بغیر شیخ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ سے مخاطب ہوں. فجزاكم الله وجزاه الله خير وليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے جس نے آپ کے اور ہماری زندگی میں یہ موقع مہیا کیا اور مزید اضافہ دے کر تاکہ ہم نیک صالح عمل میں اضافہ کریں اور اپنی کچھ غفلتوں سے بیدار ہو جائے اور کچھ گناہوں سے استغفار توبہ کرے اور کچھ امور جس سے ہم قاصر رہ چکے ہیں اور اس کی ضرورت آخرت میں پڑنے والی ہے اس کو تدارک کر کے اپنے آپ کو اس محفل میں اور اسی طرح کے محفلوں میں بیٹھ کر اپنی کچھ جہالت مٹائے اور اپنی کچھ غفلت کو دور کرے اور اپنی کچھ معلومات کو پھر سے دوبارہ مراجعہ کرے. انشاءاللہ تعالی آج کا عنوان دعوت اور اس کی ذمہ داری یہ امت کے لیے کتنی بڑی اہمیت والی بات ہے. جس گناہ انسان سے ہوتا ہے اور انسان جانتا ہے وہ گناہ ہے، ایک نہ ایک دن اس سے توبہ کر سکتا ہے. اس کو احساس اور اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں اس غلطی پر ہوں. مگر جس شخص کچھ ایسے عمل میں ہو جاتا ہے جو کہ گناہ صادر ہوتے رہتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس سے یہ گناہ اور یہ چیز کی سزا اس سے ملنے والی ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی چیز میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق اور حساب کتاب میں اس کا محاسبہ اور مساءلہ ہونے والا ہوتا ہے. تو اب سوال یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں اور یہ حکم ساری امت کے لیے بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے ادعو الی سبیل ربک، آپ لوگ کے لیے دعوت پیش کیجیے، یعنی اسلام کے طرف اور دین اسلام کی تعلیمات کو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف آپ ان کو دعوت دیجیے. ادعو صیغہ امر ہے، آرڈر ہے، کمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ اس چیز کا عمل کیجیے، ضروری ہے. پھر دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی یہ امت کو بہترین امت خطاب آتا ہے اور وہ خطاب بہترین امت کا ایک عمل سے جڑایا جاتا ہے. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگ کے لیے نکل آئی. کیا مطلب یہ ہے کہ دعوت کس کو کہا جاتا ہے؟ جب انسان کو کسی شادی یا تقریب کی دعوت ہوتی ہے تو اس کو بلانے کے لیے انتظام وہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ بھائی آپ آئیے، تو پہل کرنے والا شخص وہ داعی ہوتا ہے، دوسروں کو بلواتا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھے کہ داعی شخص جو لوگ کو بھلائی کی طرف اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاتا ہے وہ ایک واحد شخص ہوتا ہے جو انانیت سے باہر ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں جیتا، ساری امت کے لیے جیتا. اپنا درد آسان دیکھتا ہے مگر امت کی تکلیف اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بغاوت برداشت نہیں کر سکتا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف لوگ کو دعوت دیجیے. سوال یہ ہے کہ اب دعوت دینے کے لیے ہم تو عالم نہیں، ہم فاضل نہیں، ہم حافظ نہیں، ہم کو اسلام کا الفابیٹ ABCD بھی نہیں معلوم، اتنا بھی الف با تا تھا، تو کیا ہمارے لیے بھی لازم ہے؟ بے شک ہر انسان کو اسلام کے 5 ارکان جو ضروریات علم جو فرض عین ہے ہر مسلمان پہ اپنی جو زندگی میں کرنا ہے، ان 5 چیزوں کو بھی سیکھ کر لوگ کو اس کی بھی دعوت دے تو وہ عمل جاری رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان نماز پڑھنے والا جس کو روزانہ نماز ہے، وضو ہے، تو اس کے بارے میں علم تو ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت سے پہلے ہی علم کی دعوت دے چکے ہیں. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے یہ جان کر رہیے کہ لا الہ الا اللہ کس کو کہا جاتا ہے اور کیا چیز ہوتی ہے، اس کے کیا شرائط، کیا حقوق ہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس کے بعد استغفار اور عبادت کی طرف اپنے آپ کو لیجیے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں کچھ ایسے دلائل بھی پیش کیے ہیں جو کہ دعوت کی
تأیید بھی دعوت ہوتی ہے. مثال سورہ یاسین میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبر کو بھیجے اور وہاں پر امت کو، لوگ کو دعوت دینے پر بستی والوں نے ان کو انکار کر دیا، ان کو جھٹلا دیا، اور وہ لوگ نے اپنی دعوت میں برقرار ہے. اور تیسرے کی تائید اللہ تعالیٰ نے دیتے ہیں، اور یہ سورہ اکثر گھروں میں اکثر لوگ پڑھتے رہتے ہیں، سورہ یاسین میں. اذ ارسلنا الیہم 2 فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم لمرسلون. تو 3 ہونے کے بعد بھی بستی والوں کا جواب کیا تھا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو کچھ بھی نہیں، تم تو بشر ہیں ہم جیسے. وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، رحمان نے کوئی پیغام نہیں نازل کیا، آپ سب جھوٹے ہیں. تو اس کے بعد کیا واقعہ آتا ہے دیکھیے غور سے. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. رجل، ایک آدمی جو بستی کے کچھ کونے میں رہتا تھا، اور وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے آیا، پریشان، کیا معاملہ ہو رہا ہے، یہ آدمی کا کیا عمل دخل ہے. دیکھیے یہ آدمی صرف پیغمبروں کی دعوت کو تأیید کرنے کے لیے اور وہی بات کو لوگ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہے، اور اتنی تیزی سے، جیسا کہ اس شخص کی ہی ذمہ داری ہے. ذمہ داری کا احساس لینا سیکھیے. اکثر بیشتر امت میں سستی اور کاہلی اس بنا پر ہوتی ہے کہ نہیں شیخ صاحب موجود ہے نا، انہوں دے دیں گے، خطیب صاحب، حافظ صاحب، کوئی اپنی ذمہ داری لے کر اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. اس لیے یہ امت بہترین جا کر بدترین امت کے قریب ہو جا رہی ہے، کیونکہ شرک اتنا عام ہو رہا ہے کہ کہنے والے حق کی بات بزدل ہو چکے ہیں، اور برائی کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ ہمارا کیا جاتا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان کو کہنے کے لیے. جبکہ وہی معاملہ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ آپ کی ماں کو گالی دی، آپ کے والد کو گالی دی، تو آپ کا عالم کیا ہو جاتا ہے، آپ برداشت نہیں کر سکتے، فوراً خون خرابے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ ماں کی بہت عزت ہے اپنے دل میں، اور ماں کے اوپر ایک بات اور ایک انگلی اٹھنا آپ کے لیے کافی ناقابل برداشت ہے. تو کیا لوگ اللہ تعالیٰ کو شرک کرتے ہوئے جتنی گالی اور اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، کیا آپ کو گوارا ہے؟ کیا اللہ کا کوئی مقام معتبر نہیں ہے آپ کے دل میں؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تو یہ آدمی صرف اتنی دور سے تیزی سے دوڑتے ہوئے آیا، اور اس کے دل میں ایک ہی تڑپ ہے. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میرے لوگ، اے میری قوم، آپ لوگ ان پیغمبروں کی بات کو مان لو، ان کی دعوت کو قبول کر لو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، وہ لوگ کی بات کو قبول کر لو جو آپ سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے ہیں اور وہ خود ہدایت پہ ہیں. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، اور میں اس رب کی عبادت کیوں نہیں کروں جس نے مجھ کو صحیح فطرت پہ پیدا کیا اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے. اس وقت کوئی غور کرنے والا شخص اس بات کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ ادھر 3 پیغمبر اللہ کے ہیں، پیغام اللہ کا ہے، اور یہ انبیاء اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. یہ عام آدمی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے وجاء رجل، رجل عربی زبان میں صیغہ نکرہ ہے، تعریف بھی نہیں ہے اس کی. وجاء رجل ایکس وائی زیڈ، یعنی کوئی بھی فلان. اور یہ آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے کہ اس کے پاس فضیلت کی ڈگری ہے یا ایم اے ڈگری ہے یا کوئی پوسٹ گریجویشن ہے، ایسا معاملہ کچھ نہیں تھا. یہ تو عام آدمی ہے جس نے اپنے طرف سے اللہ کی بڑائی کے لیے غیرت اور ذمہ داری کا احساس لے کر اٹھ کر آیا ہے، اور یہ کہنے لگا ہے میری قوم اس پیغمبروں کی بات کو مان لو. یہاں پر کوئی سوال یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں، اور یہ 3 موجود ہیں، ایک نہیں 3. آپ بیچ میں کیوں بولتے ہیں ان کو تینوں کو کام کرنے دیجئے، آپ کو کیا معلوم؟ ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ اگر اچانک کسی کو ہارٹ اٹیک یہاں پر آ جائے تو سب سے پہلے پریفرنس جو شخص میڈیکل لائن سے، فیلڈ سے ڈاکٹر ہو تو اس کو ہی آگے بڑھیں گے ہم. صحیح ہے؟ تو پھر یہاں پر دعوت کا میٹر میں ادھر 3 اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موجود ہے،
اور اس کے باوجود ایک عام انسان آتا ہے اور پہل کرتا ہے اور کہتا ہے لوگوں اس بات کو مان لو، اس بات کو تسلیم کر لو، یہ بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ بات کی، تو اللہ سبحانہ وتعالی وہ 3 پیغمبر کی بات وہیں ختم کر چکے ہیں، مگر اس آدمی کی تعریف اتنی کرے ہیں. کیا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، کہاں تک اس کی تعریف اور اس کا ذکر ہوا ہے جانتے ہیں؟ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اس آدمی کی تعریف اور یہ چھوٹی سی ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی کہ اس کا ذکر قیامت تک چلتے رہا ہے سورہ یاسین میں، اور اس کو جنت میں داخل ہو جا کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو وہ راستہ اور وہ جگہ بھی دلا دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کاش میرے لوگ کو پتا چلے کہ اللہ کی بڑائی کے لیے ایک قدم، ایک زبان کی حرکت آپ اگر سچے دل سے لا لیں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ میرا اعزاز اتنا رکھا ہے کہ اکرام بھی کر رہا ہے، مقام بلند دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ مغفرت بھی کر رہا ہے. کیا یہ شخص زندگی بھر کے روزے رہتا تھا یا رات کے تہجد کے ہمیشہ کی ادا کرتا تھا؟ یہ تو صرف دل میں ایک اللہ تعالیٰ کے لیے غیرت اور ایک جذبہ اور ذمہ داری کا احساس سے اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا تھا. یہ کوئی ڈگری ہولڈر آدمی نہیں تھا، اتنا تو کام آپ بھی کر سکتے. پھر کچھ لوگ اس چیز کا بہانہ بھی طلب کرتے ہیں کہ بھائی ہم کو دعوت دینے کے لیے ہمارے پاس گھر میں لائبریری ہونا چاہیے، پورے کتابوں کو مطالعہ کرنا چاہیے، پھر کوئی استاد محترم ہم کو سکھانا چاہیے. بے شک طالب علم جتنا بھی پڑھتے رہے گا، سیکھتے رہے گا، اس کے علم میں قابلیت بڑھتی ہے اور علماء سے مستفید ہو کر اپنی دینی معلومات کو بڑھا سکتا ہے اور اس کے حساب سے اتنے ہی چیزوں کی دعوت دے سکتا ہے. مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت اور پیغام اللہ تعالیٰ نے ان پر اتارے، آپ کے ساتھ پہلے اسلام لانے والے خواتین میں خدیجہ رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب، زید بن حارثہ اور علی بن ابی طالب. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ توحید کی دعوت جیسا اسلام کی ہوئی ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلا سورہ جو نازل ہوا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق. اس کے بعد سورہ مدثر، مزمل اور سورہ فاتحہ. صرف 4 سورے اتر کے کچھ وحی کا وقفہ ہو چکا ہے 1-2 مہینے کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان حال تھے کہ کیا ہو سکتا اللہ تعالیٰ کو میری ادائی رسالت کو پہنچانے میں بہت سست یا کمزور تھی، جس لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، ہو سکتا کسی اور کوئی ذمہ داری دینے والے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ ضحیٰ نازل فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، اللہ تعالیٰ آپ سے وداع نہیں لیے اس ذمہ داری سے اور نہ آپ سے ہٹ کے کسی اور کو دینے والے ہیں. تو 4 سوروں کا نزول ہو چکا ہے، صرف 4 سورے ہیں. ابوبکر جس دن اسلام لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دین کو مانے، 6 دن کے اندر، 1 ہفتے سے کم وقت میں ابوبکر کے ہاتھ پر 6 آدمی کا، صحابہ کرام کا اسلام آتا ہے. اور وہ 6 کے 6 عشرہ مبشرہ میں سے 6 آدمی، سعد بن ابی وقاص، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبید بن الجراح، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام. کیا 6 دن کے اندر 6 آدمی کو اسلام میں داخل کرا دیتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس صرف 4 سورے ہیں؟ تو پھر جس کے پاس ساری قرآن ہے وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اپنی سستی اور اپنی عاجزی اور کمزوری کو کیا بہانہ بنائیں گے اللہ کے سامنے؟ وقت ساری دنیا کے لیے مل چکا ہے، مگر اللہ کے لیے ذرا بھی وقت نہیں مل سکتا الا ماشاء اللہ. تو یہاں پر ایک واقعے کو آپ دیکھیے قرآن کے اندر. اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہدہد کے بارے میں، ایک پرندہ جس کے حجم اور سائز اس کا ایک چڑیا کے اتنا ہے. سلیمان کی اسمبلی میں سب کے سب حاضر اور موجود، مگر یہ ہدہد بغیر اطلاع کے، بغیر اجازت کے وہ غائب ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. سلیمان نے اس چیز کو غور کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، آج کی حاضری نہیں دیا ہے. أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یا وہ بغیر بولے کے غائب ہو جاتا ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اس کو تو سخت عذاب دوں گا. او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کا ذبح کر دوں گا. او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا تو
کچھ ایسی وجہ اور عذر پیش کرے جو کہ قابل قبول ہو سکے. فمکث غیر بعید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدہد کو آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی، جبھی حاضر ہوا ہے اور سلیمان کے سامنے ٹھہر کر کہہ رہا ہے احطت بما لم تحط به، اے سلیمان میں اس چیز کی خبر لے کر آیا ہوں جو کہ آپ کے پاس اتنے لشکر رکھنے کے باوجود آپ کو اس چیز کی اطلاع نہیں. وَجِئْتُكَ مِن سَبَأٍ بِنَبَأٍ یقین، اور سبأ کی مملکت جو کہ یمن میں ایک کنگڈم تھی وہاں پر، ادھر سے وہاں سے پکی خبر لے کر آیا ہوں. وَجِئْتُكَ مِن سَبَأٍ بِنَبَأٍ یقین، یہ تو یقینی خبر ہے. تو اہل علم کہتے ہیں جس کے پاس یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور دین اسلام کی سچائی پہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ، اس کا یقین اس کو زمین پہ ثابت قدمی ٹھہرا سکتا ہے کتنی بھی بڑی باطل کی طاقت سامنے آنے دے. تو یہ ہدہد الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء، وہاں پر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ہر چیز سے نوازا ہے اور وہاں کی حکومت کرنے والی ایک خاتون، ایک عورت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگ کو مالا مال کیا، مگر یہ پرندے کو یہ فکر نہیں تھی کہ میرا گھر وہاں پہ بنا لوں، وہاں کے پانی، چشمے، جھاڑ، موسم، اس کی فکر نہیں تھی، جبکہ ہر پرندے میں اس چیز کی طلب ہوتی ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے. مگر یہ ہدہد کے دل میں اور سمجھ میں ایک بہت بڑی مقصد سے اور جینے کا مقصد بنا چکا ہے. آج زیادہ لوگ سعودی عرب میں آ کر جانتے ہیں وہ کس لیے آئے اور کس کام کو انجام دینا ہے اور کس دنیا کو تعمیر کرنا ہے اور کہاں سے ان کی رینیول، ان کا لائسنس، ان کا انشورنس، ان کا کفیل، ان کا فلان، ہر چیز معلوم ہو چکا ہے اور مقصد بھی معلوم ہو چکا ہے، اس کے لیے عمل کرتے ہیں. مگر افسوس سے آج تک کافی لوگ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو کیوں پیدا کیا، اس مقصد سے بہت غافل ہو چکے. تو یہاں پر یہ ہدہد کہتا ہے انی وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے وہ لوگ کو اس حالت میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ وہ لوگ سورج کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. اللہ یسجدوا للہ، کیا یہ لوگ اللہ کے لیے سجدہ کرنا نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر، کیا یہ جانور کے دل میں اتنی غیرت اللہ کے لیے؟ اور آج ہم اشرف المخلوقات حضرت انسان مسلمان اور حق کی دعوت پہ ٹھہر کر ہم کمزور اور عاجز ہو جاتے ہیں. یہ جانور نے ایک حجت قائم کر دیا کہ وہ جانور ہوتے ہوئے بھی اللہ کی بڑائی کے لیے وہ اپنا وقت بھی، اپنی محنت بھی، اپنی فکر بھی اسی چیز میں مصروف کر رہا ہے اپنی زندگی. چلے دیکھیں گے تھوڑا سا اس سے ادنا چیز، چمٹی کو دیکھیے. چمٹی بھی اپنی امت کے لیے خیر خواہی کی دعوت دیتی ہے، اپنی مفاد کو نہیں دیکھتی ہے بلکہ امت کی بھلائی کو سوچتی ہے. وہی سورہ نمل، اللہ تعالیٰ سورہ کا نام ہی سورہ چمٹیوں کا نام دیا ہے اور چمٹی سے سبق لینے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. کیا بات ہے اس میں؟ چمٹیوں کا نام سے سورہ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ وہ سبق یہ ہے حتی اذا اتوا علی وادی النمل، جب اس ویلی سے گزر رہے ہیں جو چمٹیوں کا مقام تھا اس جگہ پہ، قالت نملۃ، اس وقت ایک چونٹی نے دیکھا کہ سلیمان ان کے لشکر سارے کے سارے یہاں سے گزرنے والے ہیں. تو کیا ہوگا؟ چونٹی تو اتنے سائز کی رہتی ہے، اس کو کوئی غور بھی توجہ بھی نہیں دیتے ہیں، اس کو کچل کر چلا جائیں گے. تو یہ چونٹی نے کیا کیا؟ قالت نملۃ، ایک چونٹی نے یہ کہا یا ایھا النمل، اے سارے چونٹیاں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون، نہیں تو ایسا نہ ہو جائے کہ سلیمان ان کے لشکر آپ کو زمین سے رونٹ دے. اور ہم یہ بدگمانی نہیں کرتے ہیں کہ سلیمان ان کے لشکر جان بوجھ کر ہم کو قتل کے لیے آ کر کچھ لیں گے، نہیں، وهم لا يشعرون، اور ان کو پتا بھی نہیں کہ ہم نیچے ہیں. چمٹی بھی بدگمانی نہیں کرتی ہے. اور آج کتنے بھائی اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے بدگمانی کو قائم کر کے اس کے اوپر آپس کے تعلقات کو دور کر لیتے ہیں. تو سوال یہ ہے کیا یہ چونٹی اس طرح عمل نہیں کر سکتی تھی کہ اپنے بچے اور اپنے قریبی جو بھی ہے ان کا ہاتھ پکڑ کر نیچے چلے جائے اور کہتی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں مصیبت گزرنے والی ہے، دیکھ لی؟ نہیں، وہ چمٹی سے بھی اللہ تعالیٰ یہ سبق دیتا ہے. وہ اپنی امت کے لیے خیر خواہی چاہتی ہے اور جہنم سے بچانے کے لیے آج امت کے افراد کا رول کہاں سے ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں یہ لوگ. پھر کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس سے ادنا چیز؟
اب بولیں گے ایک انسان عام انسان تھا، اور ایک پرندہ جو کہ جانوروں میں سے آتا ہے، اور ایک چونٹی جو اس سے ادنا ہے، کیا اس سے ادنا چیز بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دیتے تھے تو جھاڑ کا ایک ٹکڑا تھا، جماعت، اور وہ جھاڑ کے ٹکڑے کے پیڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر خطبہ دیا کرتے تھے. تو صحابیات وہاں پر جو خطبے جمعے میں آیا کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز ادا کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ جب ہمیں خطبہ سناتے ہیں تو آپ کی صرف ہمیں آواز آتی ہے، آپ ہمیں نظر نہیں آتے، تو ایک بلند چیز اختیار کر لے تاکہ آپ اس پر ٹھہرنے سے آپ ہمیں نظر بھی آئیں گے، آواز بھی آئیں گی، تو ایک سے زیادہ حواس کو، سینس کو ہم توجہ حاصل کریں گے اور آواز کو دل کو لگائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر کے سیڑھیوں کی تجویز صحابیات کے طرف سے کی گئی تھی. آج کتنے ہمارے بھائی، اللہ معاف کرے، اسی ممبروں پہ ٹھہر کر کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے مسجد میں جگہ ہی نہیں، نمازی نہیں. اگر یہی خواتین لے کر اپنی ممبر کے سیڑھیوں کو لے کر چلے جائے، امام صاحب نیچے ہو جائیں گے. تو حکم کیسا دیتے ہیں، اور تاریخ کو نہیں پڑھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی عمل میں نہیں لاتے بلکہ اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں. تھوڑا سا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایسا معاملہ ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری پہلا خطبہ ہے اور ممبر پہ ٹھہرے ہیں سیڑھیوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس سیڑھی پہ ٹھہر گئے، ہوا یہ، صحابہ کرام اس حدیث کی بھی روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچانک ہمیں مسجد میں ایک آواز اس پیڑ کے طرف سے آ رہی ہے، وہ لکڑی کے ٹکڑے کے طرف سے آ رہی ہے، آہٹ کی اور ہچہچاہٹ کی، جیسا کہ کوئی شخص رونے پر، اس کے رونے ختم ہونے پر اس کی جو آہٹ نکلتی ہے تو ہم سنتے ہیں، تو وہ جھاڑ کے پیڑ کی طرف سے آواز آتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے سیڑھیوں کو چھوڑ کر اس جماعت کے ٹکڑے کو اپنے قریب لے کر کہہ دیتے ہیں کچھ باتیں، جس کے بعد صحابہ کرام جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا آپ اس بات کو منظور نہیں کرتے کہ آپ ہی میرے ساتھ جنت میں ایک بازو میں جگہ پہ آپ ٹھہرے. تو جھاڑ کو جب سکون آیا اس ٹکڑے کو، کہ اس کو افسوس اور غم اور دکھ اس بات کا ہو رہا تھا کہ میں اسلام کے لیے کچھ کام آنے والا مقام تھا میرا، مگر آج تو میں بیکار ہو گیا، اس دین کے لیے مجھ کو کوئی استعمال نہیں کریں گے، مجھ کو کوئی بھی دین نیک کام میں کوئی شریک نہیں کریں گے. تو وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تڑپتے ہوئے، اس کی آہٹ اور تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ ٹکڑے کے ساتھ. اگر آپ کے دل میں حرکت ہے اور آپ کے ذہن میں احساس ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کیجیے. اب یہ سوال آئے گا کہ بھائی اب کرنا ہے تو پھر کیا کریں، ہمارے پاس علم نہیں. بے شک جتنا علم صحیح آپ جانتے ہیں مسائل میں، اور یعنی اہم مسائل جو ارکان اسلام ہیں اس کے بارے میں بچوں کو صحیح سورہ فاتحہ، آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں بھی ہمارے لوگ اکثر اتنی بڑی غلطی کر دیتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر دیتے ہیں اللہ کے سامنے ٹھہر کر. آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، اگر الحمد ہا سے نکلنے کے بجائے ہا سے آ جائے تو اس کا معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے. حمد موت کو کہا جاتا، مردہ چیز کو، اور اگر انسان الحمد کی جگہ، الحمد حمد و ثنا تعریف اللہ کی ہے، مگر اس کو اپنے لہجے میں ایکسنٹ میں تبدیل کر دے اور کہہ دے الحمدللہ، یعنی کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرمائے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور دیکھے تو نظر آتی ہے وہ زمین جو مردہ ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور جب اس زمین پر ہم بارش اتارتے ہیں تو وہ زندہ ہو کر اس کے پھل پھول نظر آتے ہیں اور اس کے جھاڑ اگائے جاتے ہیں. تو کیا مطلب کہ ایک حرف کی تہجیے میں ہا کو ہا میں لے لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو استغفار توبہ کتنے بار کرنا پڑے گا اس بات سے. اس لیے کم سے کم سورہ فاتحہ کے مخارج کو اپنے
جو بھی اساتذہ اور دعات ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں، ان کی خدمت سے آپ مستفید ہوئیے. الحمدللہ آپ کو وہ لوگ جنت کے راستے پہ آسان راستہ بتائیں گے، اور آپ کو اپنی زندگی میں جو جتنے بھی تکلیف مسائل ہیں اللہ سے آپ کو جڑا کر وہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے کے لیے کس طریقے سے اللہ کی مدد اور معیت شامل حال ہو سکتی ہے، یہ راستہ اپنائیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، پیغمبر کے وارث کون ہیں؟ علماء اور طلاب علم جو دین کا علم لیتے ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور نہ تو پیغمبر کچھ دینار چھوڑ کر گئے، نہ تو کوئی روپیہ چھوڑ کر گئے، نہ تو کوئی پیسہ چھوڑ کر گئے. إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، مگر ضرور دین کا علم چھوڑ کر گئے. جس نے اس میں حصہ لیا بہت کچھ خوش قسمتی ہے اس کی، اور جس نے اس میں سے حصہ چھوڑا اس کی بد قسمتی ہے کہ یہ چیز سے محروم ہو چکا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اب یہ چیز دیکھ چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کا عمل یہی تھا کہ وہ لوگ آ کر پہل کرتے ہیں، انتظار نہیں کرتے ہیں کہ شیخ عالم نذیر آ کر کہے اعلان میں کہ بھائیو ادھر ایک پروگرام ہونے والا ہے، آپ لوگ تعاون کیجئے، وہ کیجئے. نہیں، ایمان والے اپنی صلاحیتوں کو آگے لے کر پہل کرتے ہیں کہ شیخ میں انجینئر ہوں، میرے پاس یہ صلاحیت ہے، میں آپ کے لیے کیا کام آ سکتا ہوں، میں پینٹر ہوں، میں اس میں کچھ کام کر سکتا ہوں. آگے بڑھ کے آپ اپنی خدمات پیش کیجئے. انتظار مت کیجئے کہ اسلام پیاسا جب ہو، جب مجھ سے آ کے ڈیمانڈ کریں گے جب آ کر ادا کروں گا. نہیں، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جو پہل کرنے والے آگے بڑھ کے اپنی خدمات انجام کو پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے کوئی مہنگائی نہیں کرتے ہیں بلکہ جنت کو پانے کے لیے اسلام استعمال کرتے ہیں آپ. مگر اسلام کی خدمت کرنا ہے، مینٹیننس کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ پیچھے رہیں گے تو پھر کتنی انانیت ہے آپ کی. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ صحابہ کرام کا بھی، جو ان کی فکر اور ان کی سوچ اور ان کا عمل بھی دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد سے جیتے تھے وہ مقصد آج زیادہ لوگ اس کے لیے نہیں جی رہے ہیں. جس چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کی نیند چین حرام کرتے تھے، فکر مند ہوتے تھے، آج اس کی بے فکری سے آپ سوتے ہیں، آپ کو کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں. آپ جو نبی کی چاہت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کے چہیتے چیزاں آپ کے ذہن میں چہیتے چیزیں ہی نہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو پھر کئی کی دعوت کرتے ہیں کہ آپ نبی کی محبت کرتے ہیں اور نبی کا پیچھا کرتے ہیں اور نبی کی شفاعت لینا ہے. تو پھر کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیورٹ اور پسندیدہ چیز آپ کی پسندیدہ چیز نہیں ہوتی؟ اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی بھی دلچسپی نہیں لیتے، آج آپ اس کے اوپر زیادہ حرص اور فکر کرتے ہیں. تعجب کی بات ہے، صحابہ کرام کے پاس بھی جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ تک، ہجرت خود ایک بہت بڑا سبق ہے. جب بھی نیا سال آتا ہے ہجری، تو آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اصحاب کرام اگر ضرورت پڑی کہ دنیا کی قربانی دیا جائے، کاروبار، مال، تجارت اور دین کو، ایمان کو بچانے کے لیے، تو وہ سارے کے سارے ہجرت کر کے سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق دے چکے ہیں اور حجت قائم کر چکے ہیں. ہمارے ایمان کی بچاؤ کے لیے ساری دنیا قربان ہو سکتی ہے مگر ہمارا ایمان محفوظ رہے. آج یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ الا ماشاء اللہ، لوگ اگر کفیل کہہ دے کہ آپ کی داڑھی زیادہ طویل ہے، کاٹنے کے لیے بھی تیار ہے. اگر آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ کی نوکری میں انکریجمنٹ ملے گا مگر نماز کے وقت آپ گھر میں جا کر پورے نمازہ قضا کیجیے، تو ویسا بھی کریں گے، اللہ رحم کرے. اور اگر ایسا بھی معاملہ ہو جائے کہ ایک جگہ نوکری اچھی ہے مگر تنخواہ کم ہے، دوسری جگہ تنخواہ زیادہ ہے مگر نمازہ ضائع ہوتے ہیں، تو وہاں جانے کے لیے بھی تیار ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دین کو دنیا کے گرے ہوئے پیسوں سے مت بیچیے. کل ہی ہم ایک واقعہ ذکر کیے تھے، پھر بھی یہاں پر یہ اعادہ کرنا مناسب ہے. بہت مفید قصہ ہے، یہ قریب میں ہو چکا تھا. لندن میں ایک نئے پیش امام ایک نئی مسجد میں امامت خطابت کرنے کے لیے ان کو متعین کیا گیا. روز اپنی رہائش سے بس میں جاتے ہیں آتے ہیں، کرائے کی بس ہے. اور جیسا ایک دن اتفاق یہ ہوا، جس بس میں آپ بیٹھے تو ٹکٹ جیتنے کا ہوتا ہے، وہ بس ڈرائیور لے کر ان کو جو چینج واپس کرنا تھا تو اس میں زیادہ 20 پینس زیادہ دے چکا ہے. تو یہ امام صاحب جب آئے سیٹ پر بیٹھے اور کاؤنٹ کرے تو دیکھے کہ چینج ان کے پاس کچھ زیادہ ہے، 20 پیسے بڑھ کے ہیں وہاں کے. تو اب یہ سوچ میں رہ گئے کہ کیا میں اس کو واپس کر دوں کہ آپ زیادہ دیے، مگر 20 پیسوں کی کیا قیمت ہے، کیا خرید سکتے ہیں یہ زمانے میں. لندن میں، انگلینڈ میں کوئی چیز نہیں 20 پیسے کی آج کل. اور دوسری چیز کہ منسٹری آف ٹرانسپورٹ کے پاس خود انکم اتنی بڑی ہے کہ یہ چیز 20 پیسے کم ہوئے تو کیا فرق پڑے گا.
ایسا سوچ لے کر بیٹھے تھے، مگر جیسا اترنے کے قریب آ گئے، دل میں کیا خیال آ گیا، فوراً وہ 20 پینس نکال کر وہ ڈرائیور کو دے دیتے ہیں۔ تو ڈرائیور کہہ دیتا ہے آپ وہی امام صاحب ہے نا، یہ فلان مسجد کے جو یہ ایریے میں ہیں، جو نئے نئے متعین ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں۔ تو یہ ڈرائیور کہتا ہے مجھے کافی دن سے سوچ آ رہی تھی کہ میں آپ کے مسجد کیوں آؤں اور آپ سے اسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کروں، کیونکہ میں بہت کچھ سنا اسلام کے تعلق سے، اور یہ چینج جو زیادہ دیا گیا میں جان بوجھ کر آپ کو دیا تھا تاکہ دیکھوں آپ کا سلوک کیسا ہے، کہ آپ مجھے سچی ایڈوائز کریں گے یا جھوٹی نصیحت کریں گے۔ تو شیخ کہتے ہیں میرے پیر زمین سے ہل گئے اور ایک دم خوف اتنا آ گیا کہ اللہ تو نے میری لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اسلام کو 20 پیسے میں بیچنے والا تھا۔ اتنا بڑا گناہ سر پر۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو چند پیسوں کے لیے اپنے نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، چند اوور ٹائم کرنے کے لیے اپنی فجر کو گول کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کامیابی ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ساری دنیا چھوڑ کر جب ہجرت کرتے ہیں، مدینہ میں کوئی تکلیف ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی اذیت ہے؟ نہیں۔ کچھ منافقین بعد میں پیدا ان کا وجود ہوا، مگر وہ اتنا اثر انداز نہیں تھا جتنا مکہ کی تکلیف اور مشکلات تھی۔ اب مدینہ میں کوئی اذیت تکلیف نہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہی تجویز دے دیے کہ آج سے الحمدللہ کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں، آپ لوگ کھاؤ پیو، مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، ختم ہو گئی دعوت؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل اختیار کر کے بیٹھ گئے؟ تو پھر مکہ کا فتح کب ہوتا تھا؟ تبوک تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، 1000 کلومیٹر مدینہ سے اوپر، پھر خیبر کا فتح، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ یہ دعوت عالمیت کی دعوت ہے، یہ بیٹھنے والی امت نہیں ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی صحابہ کرام کی 85% قبر مدینہ میں نہیں، 85% صحابہ کرام، جبکہ مدینہ کی رہائش تھی ان کی، مگر ان کے قبر وہاں نہیں۔ یہ ذمہ داری کا احساس لیتے ہوئے اللہ کی زمین بڑی ہے، جہاں تک بھی یہ دعوت کا پیغام پہنچے ہم پہنچائیں گے۔ تو اگر وہ لوگ اتنی محنت نہیں کرتے تو نہ جانے آپ خالد عبداللہ ابراہیم کی جگہ کیا کیا نام ہوتا تھا آپ کا۔ تو جب یہ اسلام کی نعمت اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، کیا آپ اس کو اتنی آسانی سے، لاپرواہی سے، ذمہ داری کا احساس ذرا بھی نہیں لیتے ہیں؟ تو کس سے امید رکھتے ہیں؟ کیا غیر مسلم آ کر اس اسلام کو وہ کریں؟ اگر آپ کے دل میں آپ کا دین معزز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا اعزاز آپ کو مل سکتا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر آپ لوگ اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گا، آپ کی نصرت کرے گا۔ اور سب سے زیادہ اہم بات توحید کی دعوت، یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے۔ اگر اسی دعوت کو ہی پیش کرنے میں آپ کامیاب ہو جائے تو الحمدللہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اسی توحید کی دعوت کے اوپر سارے زمین آسمان کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متعین رکھا ہے، اور پیغمبروں کو بھیج کر کتابیں نازل فرما کر یہی مقصد کے لیے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کیا جائے، اللہ کے سوا کی عبادت کو ترک کیا جائے۔ پہل کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے تھے۔ ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، ایک صحابی ہے جو صفہ، جو فقراء مسلمانوں کے جو مسجد میں قیام و طعام اور سونا وہیں رہتے تھے، وہ لوگ میں سے ایک نوجوان بچہ تھا جو ایمان لا کر اپنے قبیلے کو چھوڑ کر آیا ہے، جبکہ وہ اپنے قبیلے میں اگر ہوتا ہے تو قوم کا سردار بننے والا ہے، کیونکہ اس کا والد اس قوم کے صدارت پہ تھے۔ وہ وہاں چھوڑ کر اسلام لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد کس کمرے میں کس گھر میں داخل ہوتے ہیں جا کر وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ آدھی رات کو ہو سکتا رسول اللہ کو وضو کے پانی کی ضرورت پڑے تو حاضر ہے خدمت میں، اے اللہ کے نبی آپ کو کیا چاہیے، میں حاضر ہوں، میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہے کہ میری خدمت میں کوئی ہونا چاہیے، نہیں، وہ اپنے سے پہل کر کے آگے بڑھ چکا تھا۔ اب آپ یہ واقعے کو دیکھیے کہ یہ صحابی کو کتنے لوگ پہچانتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ یہ حق لوگ کا ہم کتنا مار کر بیٹھے ہیں، دنیا والوں کی ناموں کو نشانوں کو پہچانتے ہیں، تاریخ کو، مگر جس کا فضل اور احسان اللہ کے بعد ہمارے پر ہے ان کو ہی نہیں جانتے، نہ ان کا تعارف کرتے ہیں۔
تو یہ صحابی ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لبیک بول کر نبی کے دروازے پر سو جاتا ہے تاکہ نبی نکل جائے تو اس کو دھکا لگنے سے بھی جاگ کر نبی کی خدمت میں رہ جائے۔ اتفاق سے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لینے کے لیے نہیں کچھ دینے کے لیے آئے تھے اس صحابی کی شاباشی میں کہ وہ صحابی اتنا اچھا خدمت کرتا ہے دین اسلام کی اور اللہ کے نبی کی اور پہل کرتا ہے، یہ نہیں کہ ہم حکم دینے کے بعد کام کرتا ہے، نہیں، وہ پہلے سے سبقت کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے داخل ہوئے مسجد میں تو وہ صحابی دیکھ کر آنکھ کھول کر بولا اللہ کے نبی لبیک و سعدیک، آپ کے خدمت میں حاضر ہوں، کیا کر سکتا ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے آپ کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ فلان میں ابھی کچھ لینے کے لیے مانگنے کے لیے نہیں آیا، آپ کو کیا چاہیے بولیے۔ تو وہ صحابی بیچارہ اس قسم کا تھا کہ ایک ہی لباس پہ جوڑے پہ تھا، بستر برابر نہیں، مٹی اور پتھر پہ سوتا تھا مسجد میں، اور رشتہ دینا تو دور کی بات ہے، آج اگر کوئی ناشتے میں یا دوپہر کا کھانا کھلا دے 2-3 دن تک بھروسہ نہیں کھانا ملنے والا ہے یا نہیں۔ یہ حالات میں یہ شخص موجود تھا، اس کی عمر لگ بھگ 18-19 یا 17-18-19 کے بیچ یہ عمر کا نوجوان تھا۔ تو جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں بولیے، تو اس نے کہا امہلنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ تھوڑی سی مہلت دیجئے سوچنے کے لیے، جب مانگنا ہے اور آپ اللہ سے مانگنے والے ہیں تو ایک پکی چیز ملنے والی ہے، تو اب مجھے سوچنے کا موقع دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے۔ تو صحابی کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں میرے قوم کو، قبیلے کو، ساری دنیا کو چھوڑ کر آیا محض یہ دین اسلام کے لیے، اور یہ دین اسلام کی علم اور عمل اور عبادت رہبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے، اور نبی کے ساتھ الحمدللہ اتنا سکون آرام مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اگر میں دنیا کی چیز مانگ لوں، بستر، کپڑا یا دولہن، تو یہ دنیا کی چیز تو ختم ہونے والی ہے، یہ تو کبھی بھی مل سکتی ہے، مگر میں ایسی چیز کیوں نہیں مانگوں جس کی مجھے بھی گارنٹی نہیں ہے۔ تو صحابی کہتا ہے اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی آپ کی رفاقت داری، آپ کی ساتھ داری چاہتا ہوں جنت میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں او غیر ذلک، اور اس سے ہٹ کے اور کچھ چاہیے کیا؟ تو دوسرا آپشن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے رکھے ہیں تو جانتے ہیں وہ صحابی کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے نبی اب جانتے ہیں پریشانی کیسی ہے، بھوک سے تڑپتا ہوں، کچھ راتیں کچھ دینا، کسی کے گھر کا رشتہ دلا دے یا کسی کو میری کفالت میں لگا دے تو کفیل اچھا رہا تو کچھ کھانے کو مل سکتا ہے، کم سے کم اپنی ضرورت کچھ مانگ سکتا تھا۔ مگر آپ جانتے ہیں اس کی مثال میں دیتا ہوں ایک، یہ مثال سے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آتا اور آپ کا سچویشن آپ کو نظر آتا ہے۔ ایک صاحب تھے جو اپنی پنچر کی دکان اور اس کو چلا کر اپنا کاروبار دھندا تھا، اچانک ان کے اوپر کچھ بیماری قرضے آ چکے ہیں اور دکان بھی بیچ کر اپنا دھندا یہاں وہاں تلاش کرنے میں کافی روزی روٹی کے لیے سائیکل پر جا کر تلاش کرتے ہیں۔ اتفاق سے ایک ہائی وے سے وہ شخص گزر رہے تھے، اچانک وہاں پر ایک بہت بڑی لگژری کار آ کر اس کا پہیا، اس کا ٹائر ایک دم پھٹنے سے پنچر ہو کر سائڈ پہ آ گئی۔ تو وہ صاحب جب سائیکل پہ جا رہے تھے اچانک وہ آدمی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ آدمی سوٹ پر ہے اور اچھے یعنی بزنس مین نظر آ رہا ہے، تو وہ بیچارے اپنا سائیکل کو روک کر سٹینڈ مار کر آئے، اس آپ کو بولے دیجئے ذرا اسٹیپنی میں نکال کر آپ کو ہیلپ کروں گا۔ فوراً 5 منٹ کے اندر یا 10 منٹ کے اندر وہ فوری یہ چیز کو بنا کر ریپیئر کر کے تیار کر کے دوسری اسٹیپنی لگا دی۔ وہ آدمی کا پسینہ 5 منٹ کے اندر شروع میں ہی نظر آ رہا تھا، وہ بہت پریشان ہو چکا ہے وہ کار کا اونر، مگر یہ 10 منٹ کے اندر جیسا کام ہو گیا وہ آدمی پریشان کہتا ہے بھائی آپ کو کچھ پریشانی ہے اس زندگی میں، کچھ مشکل ہے آپ کو؟ تو کہتا ہے صاحب ہاں کاروبار نہیں ہے، قرضے ہے، بیوی بچے پریشان ہیں، ایسے مسائل ہے، قرضے کتنے ہیں، کچھ لاکھ تک ہو گئے۔ تو آدمی فوری اپنا بیگ نکال کر کہتا ہے دیکھیے یہ 1 کروڑ روپے ہے، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ میں آج ایئرپورٹ میں اگر یہ فلائٹ مجھے مل جائے میرے کو اس کے زیادہ 100 کروڑ ملنے والے ہیں، تو آپ کو 1 کروڑ دینے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں، یہ خوشی سے لے لیجیے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور کچھ چاہیے؟ تو کہتا ہے صاحب اور 5 روپے دینا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ 1 کروڑ ملنے کے بعد 5 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ صحابی کے دل میں یہی احساس آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا آپشن رکھے تو اس نے کہا لا یا رسول اللہ ہوا ذاک، اے اللہ کے نبی
کروڑ ملنے کے بعد دنیا کے چلر کو لے کے میں کیا کروں گا، وہی کافی ہے میرے لیے. تو آج کتنے لوگ جنت کو جو کروڑوں سے زیادہ قیمتی چیز ہے اس کو چھوڑ کر آج چلر کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ اس سے ہدایت دے اور بیدار کرے آپ کو اور ہم کو. تو یہ صحابی کا نام ہے ربیعہ ابن کعب الاسلمی. ربیعہ ابن کعب الاسلمی. اسی طرح اور ایک واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اختتام پر ایک صحابی کو ایک ذمہ داری سے بھیجتے ہیں، جا کر دیکھو سعد بن الربیع کہاں ہے. سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ انصار کے ایک بہت بڑے مالدار شخصیت تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد وہی شخص عبد الرحمن بن عوف کی بھائی چارگی میں اللہ کے نبی ان کو بھائی بنائے، اور وہی شخص عبد الرحمن بن عوف کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا آدھا مال مدینہ والوں میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں، اور یہ میرا آدھا مال آپ کے لیے ہے، یہ آدھا مال میں رکھ رہا ہوں. میرے پاس 1 سے 2 زوجہ ہے، آپ دیکھیے جو آپ کو پسند ہے میں اسے طلاق دیتا ہوں، تا عدت ہونے کے بعد آپ اس کو اپنی نکاح میں لے لیجیے. قربانی صرف پیسے کی نہیں اور صرف دکھاوے کی قربانی نہیں، یہ عملی مثال تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے میدان میں فکر مند ہو گئے کہ جاؤ سعد بن ربیع کو تلاش کرو کہاں ہے، اور اگر آپ کو ملے تو میرا سلام ان سے کہنا اور ان سے پوچھنا کہ کیا حال ہے آپ کی. تو وہ صحابی کہتا ہے میں نے ان کو آخری سانسوں میں پایا. زندگی میں جینے کے لیے صرف 30 سیکنڈ کا موقع ہے یا 50 سیکنڈ کا، اور جب آپ کی زندگی میں اتنا ہی موقع باقی ہے تو آپ اس وقت کیا باتیں کریں گے، کیا اہمیت کی چیز ہے. دیکھیے سعد بن ربیع کو جب وہ صحابی مل کر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئک السلام ویقول لک کیف تجدک، اللہ کے نبی سلام کہتے ہیں آپ سے اور پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا حال ہے. وعلی رسول اللہ السلام، تو وہ کہتا ہے اللہ کے نبی پر بھی سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں انی لاجد ریح الجنہ، مجھے جنت کی خوشبو اور ٹھنڈک آ رہی ہے. اور جتنا بھی زندگی کے سیکنڈز باقی ہے دیکھیے کیا ذہن میں کیا سوچ میں چلتا تھا، جس کے لیے آخری لمحات میں بھی وہی الفاظ کو وَأَخْبِرْ قَوْمِي، اور میرے انصار کے لوگ کو یہ اعلان اطلاع کر دو، میرے قبیلے کے لوگ کو، لَا عُذْرَ لَكُمْ أَمَامَ اللَّهِ إِن كَانَ خَلُصَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَفِيكُمْ عَيْنٌ تَطْرُفُ. کہہ دیجئے میرے قوم کے لوگ کو کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے سامنے تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہو سکتا ہے اگر تم اس ذمہ داری سے لاپرواہی کر کے رسول اللہ کو دشمن کے حوالے کر دیں گے، یا دشمن ان کے پاس پہنچ جائے اور آپ لوگ میں آنکھ کی پلک ابھی بھی زندہ باقی ہے، اس پر اپنی زندگی ختم ہوتی. تو یہ واقعہ ہے اور یہ مثالوں میں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ چھوٹا سا ہے جس میں بہت بڑا سبق ہے. ایک خاتون تھی جو کہ کوئی پروفیشنل نہیں تھی مگر اس کو جھاڑو صاف صفائی کرنا آتا تھا. تو روایت میں آتا ہے المرأة السوداء التي كانت تقوم على مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نام تک نہیں جانتے ہیں صحابہ کرام، کہتے ہیں کہ سولے رنگ کی کالی عورت، اس طریقے سے جو آ کر صرف مسجد کو صاف صفائی جھاڑو مار کر چلے جاتی. وہ خاتون کا انتقال ہوتے ہی رات کے وقت صحابہ کرام اس کا تدفین اور جنازہ پڑھ کر اس کو تدفین میں عمل میں لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن بعد پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، وہ خاتون نظر نہیں آ رہی ہے. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ تو کچھ دن پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے تدفین بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہل آذنتمونی، کیا تم لوگ مجھے اطلاع نہیں دینا چاہیے؟ اوہ معاملہ کیا ہے کہ آپ جس کو حقیر سمجھ رہے تھے نبی کے پاس اس کا بڑا مقام ہے، کیونکہ امت کے لیے وہ پہل کر کے آتی تھی. یہ نہیں کہ گھر میں بھی صاف صفائی کام بہت ہے ادھر کا نہیں ہو سکتا، نہیں، وہ امت کے لیے جو پہل کرنے والا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسوں کو پسند کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، سست اور عاجزوں کو نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھ کر جاتے ہیں اور اس کے قبر کے اوپر جنازے کی نماز اس کے لیے دعا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک واقعہ اور ایک جس میں انشاءاللہ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. قرآن کے اندر ایک سورہ ہے، سورہ غافر کے نام سے بھی ہے، سورہ مؤمن کے نام سے بھی ہے. اگر قرآن میں سورہ غافر آپ کو مل جائے تو سورہ مؤمن نظر نہیں آئے گا، اور اگر سورہ مؤمن مل جائے تو سورہ غافر کا نام 2 ناموں سے تسمیہ ہے. مگر سورہ مؤمن کا مؤمن کس کے بارے میں ہے؟ وہ ایک ایمان والا شخص تھا جو فرعون کے قوم میں رہتا تھا مگر موسیٰ کی تائید میں حق کی بات کہتا تھا. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ
فرعون کی قوم کا آدمی ہے مگر ایمان کو چھپا کر، کیونکہ ڈر رہا ہے کہ ایمان ظاہر ہو جائے تو جان چلے جائے گی. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم لوگ ایک آدمی کی اس لیے قتل کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، جبکہ اس نے ثبوت بھی دے رہا ہے اللہ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کے معجزات کی. فإن يك كاذبا، اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ اپنی جھوٹ میں ہی بدنام ہو جائے گا. وإن يك صادقا، مگر اگر وہ سچا ہے اپنے کہنے میں، یصبکم بعض الذی یعدکم بہ، تو ضرور آپ کو وہ عذاب پہنچے گا جو وہ آپ کو اس کی دھمکی دے رہا ہے. یا قومی، تو یہ پورا تذکرہ اس سورے میں آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کمزور حالت میں بھی پہل کرتا ہے اور دعوت کی تائید کرتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں بھی جو سورہ جنگ بدر کے تعلق سے، جنگ بدر کا واقعہ اور فتح کس طرح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیمپ کو ایک جگہ لے کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ یہاں پر ہمارا کیمپ معسکر رہیں گا. ایک صحابی حباب بن المنذر رضی اللہ عنہ آ کر کہ، اور وہ آدمی کافی جگہوں میں کچھ تجربہ حاصل کیا تھا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ اہذا موضع انزلک اللہ ایاہ، اللہ کے نبی کیا یہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا یہیں پر اترنا ہے؟ ام ہی الحرب والرأی والمکیدہ، یا آپ کے سوچ میں اور سمجھ میں آیا کہ لڑائی کے لیے زیادہ اسٹریٹجیکل پوائنٹ پوزیشن یہاں پر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیے، فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر اترنے کے لیے حکم نہیں دیا، مگر میرے سمجھ میں یہ آیا کہ زیادہ موزون جگہ ہے، مناسب. فقال یا رسول اللہ لیس ھذا بالموضع، تو وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی یہ وہ پوزیشن نہیں ہے جو بہتر ہے، اس سے زیادہ بہتر اور چیز ہو سکتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اور کیا چیز ہے؟ تو صحابی کہتا ہے کہ یہ جو پانی کے چشمے یہاں پر، اس کو ہم پورے موج دے، ڈھانپ دے مٹی سے، اور آخری کا ہمارے پاس رہے، ہم پانی پی سکیں گے اور دشمن پیاسا رہے گا، ہماری سانس لڑنے میں زیادہ رہے گی اور دشمن کی سانس کٹ جائے گی، اور وہیں پر ہماری کامیابی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے واللہ قد اشرت بالرائے، یہ تو بہت بہترین رائے ہے، اسی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیے. اور آج دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہی کبر کی وجہ سے کوئی چھوٹا بھائی بھی آ کر بڑے بھائی کو نصیحت دیتا ہے کہ بھائی یہ شرک ہے، یہ بدعات ہے، یہ خرافات، ہم کو اس کاموں میں جانا نہیں، رسول اللہ کے راستے سے ہم بھٹک جائیں گے. تو کہتا ہے کیا باپ دادا غلط تھے؟ کیا آپ اپنے باپ دادا کی گستاخی کرتے ہیں؟ یہ تو چیز چلتے آ رہی ہے اور چلتے رہے گی. ہم سوال ایک کرتے ہیں، یہ جو ایسی باتوں میں آ کر لوگ اپنی غلط چیزوں میں شریک ہو جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا مثال میں دیتا ہوں ہمیشہ. اگر ایک نام احمد بچہ جو اسکول میں پڑھتا ہے، اس کے والد سرکاری ملازمت پہ تھے اور 6-8 ہزار کی انکم ہے، اور ان کے ایک دوست باہر سے آ کر کہنے لگے کہ فلان یہ آج کے زمانے میں اتنی مہنگائی میں آپ کو یہ پیسے کہاں بس ہوں گے، آپ ایک بزنس میں اچھا کیپٹل جمع کر کے ہمارے ساتھ لگائیے، ہم شیئر مارکیٹ میں بہت پاورفل ہے، اور آپ پورا پیسہ ہماری سعودی شیئر مارکیٹ میں لگائیے. تو وہ والد بیچارے ان کے باتوں میں آ کر دوست کا خلوص دیکھ کر اپنا گھر رہن میں، ریٹائر پینشن ایئرلی لے کر، ہر قرضہ لے کر، ہر چیز کو لے کر بیچ کر یہاں پر کیپٹل لگائے. شیئر مارکیٹ کا حالت آپ کو معلوم ہو چکی ہے. وہ چیز اس طریقے سے فلاپ ہو گئی، پہلے کچھ فائدہ ہوا مگر اس کے بعد اتنے نقصانات کہ وہ آدمی قرضوں کے اور مقروضین سے پریشان ہو کر بی پی، ہارٹ اٹیک، شوگر، ہر چیز سے مبتلا ہو کر انتقال کر. اور اس کا بیٹا جو گریجویشن حاصل کرنے کے بعد اس کے والد کی ملازمت دی گئی، تو وہ بیٹا نے اپنے والد کے قرضے دھیرے دھیرے کر کے 10 سال کے اندر اپنے والد کی ہر چیز کو ادا کر کے قدموں پہ ٹھہرا ہے. تو یہ احمد کے ایک دوست آ کر کہتے ہیں احمد آج کے زمانے میں آپ کو 10-12 ہزار کیا بس ہوتے، ہمارے پاس شیئر مارکیٹ ہے، بہت پیسہ کما سکتے ہیں 1 ہفتے کے اندر، کیا خیال ہے؟ احمد کا جواب کیا ہوگا کہ ہاں بڑی خوشی سے لگاؤں گا، یا کہیں گا بھائی شیئر مارکیٹ آپ کے لیے مبارک ہو، ہم ہماری جگہ پہ ٹھیک ہے، یا کہے گا سوچ کر بولوں گا؟ آپ لوگ کا کیا انداز ہے؟ جو کہتے ہیں کہ فوری جواب ہوگا احمد کا کہ ہمیں ضرورت نہیں، ہاتھ اٹھائیے. ماشاءاللہ میجورٹی یہی ہے. سوال یہ ہے اب اگر باپ دادا کا طریقہ دنیا کا نقصان کرتا ہے تو ہم اس کو پیچھے نہیں جائیں گے، مگر دین کا نقصان کر کے جہنم میں ڈالا گا تو اس کا پیچھا کریں گے کیا؟ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ کرنا ہے تو باپ دادا کا طریقہ کیجئے جو دنیا کے نقصانات ہوئے تھے، اگر انصاف کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ آپ. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام آیت نمبر 170 سورہ بقرہ میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب لوگ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ وہ چیز کی اتباع کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، قالوا
بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم ہمارے ماں باپ دادا جس طریقے سے کرتے آئے ہم اسی کو نہیں چھوڑیں گے، وہی چیز کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں جواب دیتے ہیں اولو کان آباؤہم لا يعقلون شیئا ولا يهتدون، کیا اس کے باوجود اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے جبکہ ان کو ہدایت بھی نصیب نہیں ہوئی تھی اور ان کے اندر عقل مندی بھی نہیں پائی جاتی تھی؟ تو سوال یہ بہت امپورٹنٹ اور اہمیت کا ہے کہ دنیا کے لیے ماں باپ کا طریقہ نہیں ہے، قبول نقصان ہو رہا تو، اور جہنم کا راستہ اگر ہو رہا تو برابر قبول کریں گے، یہ کوئی عقل مند انسان نہیں کر سکتا۔ بہرحال وقت زیادہ بھی لینے کے بغیر یہ بات کو، اور بھی اس کے کچھ نقاط تھے، مگر انشاءاللہ ہم کو امید ہے کہ یہ سبق میں ہر کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے۔ آپ جانتے ہیں ایک دعا ہے بہت پیاری جو زیادہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کو معلوم یہ دعا کس کی تھی؟ یونس علیہ السلام کی۔ کہاں پر تھی؟ مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی کہاں تھی؟ سمندر کی تاریکی میں، اور ظلمات، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا، پہلے تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر سمندر کا نچلا حصہ، پھر اوپر سے موج، اور اوپر سے بادل، اوپر سے آسمان۔ وہاں کی پکار کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور ان کو نجات دیا۔ کیا بات سے توبہ کی یونس جانتے ہیں؟ لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی برحق لائق عبادت نہیں، اور میں نے اپنے آپ پر ظلم کر چکا تھا، میری غلطی تھی، میں اقرار کرتا ہوں تیری وحدانیت بیان کرتے ہوئے۔ تو یونس علیہ السلام کی غلطی وہی تھی جس سے توبہ کیے کہ دعوت میں لوگ کو خیر کا دعوت دینے میں بے صبری سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ جان دیجئے، لوگ جو چاہے کر لیجئے، میری زندگی ان کی زندگی۔ یہ عمل سزا کا قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ یونس علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے ہیں، قوم جب الٹا جواب بھلا برا کہہ دیتی ہے تو بیزار ہو کر چھوڑ دیتے ہیں اور دعوت کو اپنے راستے سے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کا سبق مچھلی کے پیٹ میں دیتے ہیں، اور وہ توبہ ہوتا ہے۔ جو یہ ذمہ داری سے لاپرواہی کر رہا ہے یا غافل ہو رہا ہے، اس کو بھی یہ توبہ کرنا ضروری ہے۔ وقت کتنا ہے شیخ؟ اگر 10 منٹ لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ 10 منٹ میں ایک بہت اہم بات ہے جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بہت بڑا ثبوت دے رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سورہ کا نام ہے سورہ توبہ۔ توبہ کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں میرے خیال سے، اپنی زبان میں بھی توبہ کہتے ہیں، عربی زبان میں بھی توبہ ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ کون توبہ کیے، کس چیز کے لیے کیے، اور کیسا یہ توبہ قبول ہوا؟ واقعہ جنگ تبوک کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ روم کچھ فوج تیار لے کر مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاکشن والے آدمی نہیں تھے جو دشمن مارے تو ہم جوابی کارروائی دیں گے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی بچاؤ کے لیے اپنے امت کے افراد کو اعلان کرتے ہیں کہ ہم کو تبوک کے لیے نکلنا ہے۔ حالت ایسی تھی کہ مدینہ میں کھجور کا موسم تھا اور سب اپنی فصل کو دیکھتے ہوئے اس دنوں میں آرام کرتے تھے، مگر ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری نکلنا ہے، اور صحابہ کرام کو کہتے ہیں جس کے پاس چپل اچھی مضبوط ہے وہی لوگ نکلے، ننگے پیر والے نہیں نکل سکتے ہیں کیونکہ راستہ تمام زخمی ہو جائیں گے اتنی گرمی سے۔ 1000 کلومیٹر کا سفر ہے قریب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی بار 30,000 کی فوج مجمع ہو کر نکلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وہاں پر پہنچتے ہیں تبوک میں، دشمن پیچھے فرار ہو کر مقابلے کے لیے نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہفتہ وہاں انتظار کر کے پھر پلٹ کر آ جاتے ہیں۔ جملہ سفر 55 دن کا تھا، 2 مہینے کے قریب۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مدینہ پہنچائے، جتنے بھی لوگ منافقین، ہپوکریسی، جس کے دل میں ایمان نہیں بلکہ دعویٰ ہے، اور ایمان کا وقت ثبوت دینے کے لیے جب مانگتا ہے وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ذمہ داری نبھانا ہے تو سامنے نظر نہیں آتے ہیں، باتیں کرنا ہے تو سب کے سامنے نظر آتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے بجائے وہ لوگ پیچھے رہ گئے اور فوج کے پچھلے حصے سے واپس لوٹ گئے مدینہ کو، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشی میں آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی معاف کر دیجئے، اصل میں مجھے یہ ٹینشن ہو گیا تھا، بیوی بیمار ہو گئی تھی، مجھے یہ کام آ گیا تھا، اپنے اپنے واہیات آزار، کمزور آزار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی جملہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو قبول کر رہے ہیں۔ تو ان آدمیوں میں سے ایک 3 صحابہ کرام جو منافقین نہیں تھے، سچے دل کے اور سچے ایمان والے تھے، یہ آدمی جیسا سامنے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی جواب دیے کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس کوئی عذر نہیں،
ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں. ہم ویسے شخص نہیں جو بہانے بنا کر جینا پسند کرتے ہیں اسلام کو رسوا کرتے ہوئے. ہم سچے لوگ ہیں. اللہ کی قسم ہماری حالت بہت اچھی تھی, مگر تھوڑی سی سستی اور کاہلی ہونے پر ہم پیچھے محروم رہ گئے آپ کا ساتھ دینے سے. ہمارے پاس کوئی عذر, حالات اچھے تھے, سب کچھ اچھا تھا. تو رسول اللہ یہ کون آدمی تھے؟ ہلال بن امیہ, مرار بن ربیع اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ. تو یہ تین لوگ کے لیے, تین آدمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائیکاٹ اعلان کر دیتے ہیں کہ کوئی ان سے بات نہیں کریں گے اور نہ ان کے گھر میں مہمان بنیں گے, نہ ان کو اپنے پاس مہمان بنائیں گے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے یہ لوگ پیچھے رہ گئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بائیکاٹ کر دیے. تو کیا معنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہل کرتا ہے بندہ اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے نبی اس کو انعامات دیتے ہیں, جیسا کہ ربیعہ بن کعب کا واقعہ سنے تھے. اور یہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور اللہ کی بڑائی کے ساتھ دینے سے پیچھے رہ جاتے ہیں, تو اللہ کے نبی ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. تو سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ان کے اوپر یہ عائد کرتے ہیں, ان پر بائیکاٹ کا معاملہ, تو کافی دن گزر جاتے ہیں. کافی حالت ان کی اندرونی تصویر کو اللہ تعالیٰ, اندرونی حالت کی تصویر کو اللہ تعالیٰ اس سورہ توبہ میں پیش کرتے ہیں. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اور وہ تین آدمی جو ایمان والے اللہ کا نبی کا ساتھ دینے سے پیچھے رہ گئے. حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, زمین جتنی کھلی وسیع ہے ان کے دلوں پہ تنگ ہو چکی ہے. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ, اور ان کی نفس کی ملامت اور سیلف بلیم, ضمیر جو ان کو ڈانٹتا ہے وہ بھی اتنا ڈانٹ رہا ہے کہ وہ لوگ بس ہو گئے اندر سے. وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ, اور وہ لوگ یقین کر چکے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا پناہ گاہ ان کو ملنے والا نہیں. ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا, اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کیا تاکہ جو لوگ اس طریقے کی غلطی میں گرے ہیں وہ لوگ بھی توبہ کرے اور آج سے اپنی ڈیوٹی کو سنبھالے. تو جو 55 دن ساتھ دینے سے پیچھے رہ گیا, اس کے لیے 55 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیکاٹ کرے, جب تک کہ حکم اللہ کا آئے اور ان کی گناہ کا توبہ قبول ہوا. تو پھر جو لوگ 5-5, 10-10 سال سے اللہ کے نبی کے راستے سے بھٹکتے بھی, پوچھتے بھی نہیں, نہ ان کو ذمہ داری کا احساس ہے, ان کے لیے کتنی توبہ کی ضرورت ہے؟ آپ خود اپنے آپ کو جواب دیجئے عملی. کیوں؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم تاب اللہ علیہم لیتوب, اللہ تعالیٰ ان کا توبہ قبول اس لیے کر رہا ہے تاکہ آئندہ امت میں جو ایسی غفلت میں رہیں گے وہ لوگ بھی توبہ کرے. اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے, مگر زندگی بھر غفلت میں اور گناہ میں, اور جیسا کہ آپ سے کچھ ہوا ہی نہیں, ویسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہی چیز کو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں بھی سورہ کا نام سورہ توبہ دے چکے ہیں. توبہ یہی چیز کا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور دین اسلام کو رسوائی کا اور کمزور حصہ آپ مت بنیے. دوسرے بنیں گے پرواہ نہیں ہے, مگر آپ نہیں بننا چاہیے تھا. آپ کی وجہ سے اسلام اتنا دھکا کھا رہا ہے, اسلام بدنام ہو رہا ہے, اور اسلام کی اللہ کی بڑائی کے لیے حق کی بات اپنے گھر میں, خاندان میں, پڑوس میں, اپنے دوست احباب میں نہیں کہہ سکتے. کیا اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا مٹ چکا ہے کہ دنیا والوں کا خوف اس سے زیادہ آ چکا ہے؟ چلے اس بات کو بھی ہم آگے بڑھا کر اختتام کریں گے ایک آخری واقعے سے, جس واقعے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں جب افواہیں غلط بات اٹھ چکی کہ رسول اللہ کا قتل ہو چکا ہے, تو کچھ صحابہ کرام واپس پلٹ کر مدینہ کی طرف آ رہے ہیں کہ اب کیا ہے, زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا, جبکہ اللہ کے نبی کا قتل ہو چکا ہے تو پھر ہم کیا کریں. تو وہاں سے اتنے میں انس بن مالک کے ایک چاچا تھے, انس بن النضر جس کا نام تھا. انس بن النضر جنگ بدر سے سفر میں تھے, اور جب آئے جنگ احد کے میدان سے لوگ واپس آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کیا ہوا, آپ لوگ یہاں کیوں؟ تو لوگ کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کا قتل ہو چکا ہے, جنگ ختم ہونے کے پر آ چکی ہے, اس لیے ہم واپس لوٹ گئے. تو کہتے ہیں فَعَلَمَ الْحَيَاةُ بَعْدَهُ, تو آپ لوگ کیا کر کے جینا چاہتے ہیں ان کے بعد؟ اٹھو اور اسی چیز پہ مرو جس پہ تمہارے رسول مرتے تھے. یعنی کہ اپنی جان اور مال اور قربان اللہ تعالیٰ سے ہم جنت کا پیمنٹ ایڈوانس میں لے چکے ہیں, مگر ڈیوٹی ہم نہیں نبھانا چاہتے. اور ایسا شخص کے لیے
کہ کیا کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہل کرنے کی پسند عادت جو صحابہ کرام میں بھی پیش کرتے تھے، حتیٰ کہ جنگ خندق کا واقعہ کس کی تجویز تھی؟ سلمان الفارسی کی تھی نا، رسول اللہ کی تجویز نہیں تھی خندق کی، سلمان الفارسی کی تھی۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ امت کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے، جہاں پہ بھی ادارہ موجود ہے الحمدللہ، ہماری قابلیت کو آپ استعمال کیجئے شیخ۔ آپ دیکھیے ہم کس جگہ پہ آپ کے لیے موزون ہو سکتے، ہم کس کام میں آ سکتے۔ یہ نہیں کہ تلاش کرے، کس کو بلائے، کسی کو وہ کرے، نہیں بھائی، دین ہمارا، ہم اس جنت کے محتاج ہیں، اور اس دین میں ہمیں تھوڑا سا بھی موقع مل جائے، سچے دل سے اگر ادا ہو جائے، تو وہ کام والی جو جھاڑو دیتی تھی اتنی جنت کی مستحق اللہ تعالیٰ کے نبی کے نظر میں بہت بڑا مقام اتنا بن چکا ہے، صرف اتنی چھوٹی ادائی سے، کیونکہ دل سے نکلنے کی بات الگ ہوتی، ذمہ داری کا احساس کرنے کے بعد ادا کریں گے تو کچھ اس کا مزہ اور ہوتا ہے۔ جینے میں مقصد جب آپ اس چیز کے لیے جیتے ہیں، اپنی امت کے لیے، خیر خواہی کے لیے، تو امت آپ کی کمی محسوس ضرور کرے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ بھی کہا گیا کہنے والے کو اور سننے والوں کو علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ باتوں کو ہمارے لیے حجت قیامت کے روز رکھے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے۔ وَقُلُوا أَعُوذُ بِاللَّهِ نُذَكِّرُ بِهِ وَأَنْسَى وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالی ہمارے محترم مہمان اور بھائی کو جزائے خیر دے۔ حقیقتاً جو ہے اعتراف حق کے لیے، نہ کہ تعریف کے لیے، یہ کہنے میں ہمیں کوئی بات نہیں ہونا چاہیے کہ اقبال مرحوم نے واقعی ہی شاید تجربے کے بعد یہ ترجمانی کی ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یہ مؤثر خطاب اور تقریر جو درد دل سے کہی گئی، اور اس کا ظاہری طور پر آپ نے اسے محسوس کیا کہ مؤثر تھی، جس پر ہم شیخ کے لیے دعا گو ہیں، اور تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالی ہماری اور سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور آپ لوگوں کے لیے کہ جس توجہ اور انہماک سے اس خطاب کو سنا۔ اور حقیقی معنی میں خطاب اگرچہ آپ کو مختصر نظر آیا، لیکن تھوڑی سی اگر آپ غور کریں اور جس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کیا گیا اس کو آپ پڑھیں، تو حقیقتاً یہ ایک خطاب نہیں تھا، بلکہ دریا تھا جو کوزے کے اندر بند کر کے آپ کو دیا گیا، اور اس سے آپ کے لیے بہت سی راہیں واہ ہوں گی، اور جسے کہا جاتا ہے واللبیب تکفیہ الاشارہ، یا عقل مندانہ اشارہ کافی است۔ تو اس خطاب میں جو باتیں انتہائی دل کی اتھا گہرائیوں یا دل کی تہ سے کہی گئی ہیں، اور جن مستند ذرائع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہماری شریعت ہے، اور یہی مسلمانوں کی وہ حکمت عملی ہے جس سے دنیاوی معاملات میں جی بھی سکتے ہیں، اور آخرت کے لیے اپنے لیے مشرع راہ بنا سکتے ہیں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے۔ اس تقریر کو دعوت کے میدان میں آپ نے دیکھا کہ حقیقتاً سورہ شعراء کے اس آیت یا اس فرمان الہی کی ایک تفسیر تھی، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو شیخ کے ہم بہت زیادہ مشکور ہیں، اللہ جزائے خیر دے، اور جب بھی دوبارہ انشاءاللہ کبھی دوام تشریف لائے اور ہم بھی یہاں رہے، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان میں، صحت میں، عمل میں، عمروں میں اور حلال کمائی میں برکت دے، ہمیں اور شیخ کو اور آپ سب کو ہر قسم کے شر اور شرین سے محفوظ رکھے۔ تو ہمیشہ انشاءاللہ پروگرام رکھا جائے گا، اور کبھی ایسا بھی موقع ہو سکتا ہے کہ شاید 1-2 گھنٹے سے زیادہ کا پروگرام رکھا جائے آگے، چونکہ موسم سرما آ رہا ہے۔ اور اگر غور کریں تو اس تقریر اور دیگر بہت سی تقریروں میں آپ کو یقیناً فرق محسوس ہوگا۔ جیسے شیخ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے یا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور ہر مسلمان فرزند کے دل کے اندر، خواہ وہ حضرات ہوں، خواتین، خرد ہوں، کلاں یا پیر ہوں، جوان، سمجھ میں آ رہی ہے میری زبان کے نہیں، تو سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ یہ اخلاص اور درد پیدا کرے۔ کذالک نحسبہ وما نزکی علی اللہ احد۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں سے ہم اجازت چاہتے ہیں، فجزاکم اللہ خیراً۔ اور باقی ہفتے کے جو پروگرام ہوتے ہیں، جمعہ کو کبھی آج کل ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب اور اعتقادات پر جو کلاسیں چل رہی ہیں ان میں آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ کل جمعہ کو صبح آپ جانتے ہی ہیں کہ 2 موضوع ہیں، ایک فقہ کا جس میں کچھ فقہی مسائل، اور دوسرا رقاق
کے موضوع پر کل کا موضوع ہوگا کہ ایک مسلمان کا مقام کیا ہونا چاہیے دیگر مسلمانوں کے ہاں. تو اس پر سننے کے لیے کل صبح عربی کی کلاسیں 8 بجے ہوتی ہیں. 8 سے لے کر 10 تک آپ آ سکتے ہیں، بلکہ 10:30 پونے 11 تک صبح حال نمبر 10 میں. اور اسی طرح آئندہ جمعرات کو بھی، اور پھر بدھ کو تفسیر کی کلاسیں یہاں پر ہوتی ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں. اور آئندہ ہفتہ جو تفسیر ہے وہ قرآن کریم بدھ کو یعنی 4 شنبے کو قرآن کریم کی آیت مدائنہ کی تفسیر ہے، جو معاملات کے سلسلے میں بہت اہم ہے. کل شیخ سوال یہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن اور حدیث اور دوسری جو دینی کتاب مثلاً ہیں، تو جس کے تعلق سے اور ہاں دوسرے موضوع کے تعلق سے جو عالم کتابوں کا ترجمہ کرتے ہیں، ان عالموں کا عقیدہ اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کیے بغیر ایسی کتابوں پر عمل کرنا کیسا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پہلی چیز، انسان کو سورس کس جگہ سے آپ اپنے دین کو اٹھاتے ہیں، یہ تو بے شک بنیادی نقطہ ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے صحابہ کرام سے جو احادیث کی روایت علماء سنن میں مسانید میں جتنے بھی حدیثیں جمع کیے، اس کڑی کے اندر ہر آدمی کی پہچان دی گئی ہے. اور مصنفات جو الحمدللہ یہاں پر سعودی عرب میں جتنے بھی الحمدللہ ترجمے ہوتے ہیں، اس کے الحمدللہ تحقیق ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہی نشر و اشاعت کا وہ اجازت دی جاتی ہے. تو الحمدللہ یہاں پر آپ کو کفایت ہو جاتی ہے. مگر جو کتابیں سعودی عرب سے باہر جو چھپتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، مترجم کوئی بھی رہتا ہے، تو اس میں تحقیق نظر ثانی کرنا اور کسی اچھے طالب علم یا عالم سے رجوع ہو کر یہ دوبارہ ترجمے کو تحقیق اور تنقیح کرنے کے لیے ان سے طلب کرنا زیادہ موزون ہے. کیونکہ الحمدللہ یہاں پر ہر نشر و اشاعت کے دار میں مختص علماء ہیں جو ترجمہ وہی چیز پہ صحیح طریقے سے کریں گے، کیونکہ گورنمنٹ کا بھی اس کے اوپر نگاہ رہتی ہے. اور پھر اس کے اندر اگر کچھ غلطی ہو جائے تو سارے لوگ الحمدللہ شکایت درج کرتے ہیں اور اس چیز کو ہٹانے کے لیے بھی دعوت دیتے ہیں الحمدللہ. تو وہ چیز یہاں کے کتابوں میں الحمدللہ اتنا پریشانی کی اور ڈاؤٹ کی بات نہیں، واللہ اعلم. مگر وہاں کے کتابوں میں اس طریقے سے وہ ہوتا ہے.